جنرل او آئی سی کے جو اسپیشل انوائے ہیں یوسف الودیبے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ہمراہ جو ان کا ڈیلیگیشن ہے ان کو میں پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسپیشل انوائے پہلے بھی آ چکے ہیں اور انہیں ایک واضح مینڈیٹ دیا گیا جو نیامے میں او آئی سی فارن منسٹرز کا اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس نے انہیں ایک ذمہ داری سونپی، اور وہ ذمہ داری تھی کہ وہ جائیں اور خود ملاحظہ کریں، اینالائز کریں کہ کشمیری لوگوں کی صورتحال کیا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کو جس بے دردی سے پامال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہمارے فورم کو، یعنی کہ او آئی سی کو، کاؤنسل فارن منسٹرز کو باخبر رکھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا دوسرا وزٹ جو ہے یہ بہت بر وقت ہے۔ بر وقت اس ڈو یو نیڈ ٹو انٹرپریٹ رائٹ اوے؟ میں کر لوں گی، بعد میں کر لیجیے گا، بیکاز دے انڈرسٹینڈ what I'm saying. They understand what I'm saying. یہ بر وقت اس لیے ہے، دو لینڈ مارکس ہیں۔ ایک کہ آپ کے علم میں ہے کہ سپٹمبر 2021 میں حکومت پاکستان نے، اور میں نے اسی دفتر خارجہ میں آپ موجود تھے، ایک ڈوسیئر لانچ کیا تھا، اور وہ جو ڈوسیئر ہم نے لانچ کیا تھا اس میں سنگین ہیومن رائٹس وائلیشنز کا ذکر تھا، اور وہ مفروضے نہیں تھے، وہ صرف تراشے نہیں تھے، وہ صرف خبروں پر محیط نہیں تھا، پراپر ایویڈنس اس کے ساتھ منسلک کی گئی تھی۔ اس میں ویڈیو کلپس تھے، اس میں آڈیو کلپس تھے، اور اس کی جو سورسز تھے، بیشتر سورسز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ سورسز تھے، جن سے ہم نے یہ اپنی جو اپنی کنکلوژنز ہیں ہم نے جو اخذ کی تھیں وہ ہماری اپنی سوچ یا خواہشات کے مطابق نہیں تھی، وہ ان کی آبزرویشنز تھیں۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ وزٹ ہو رہا ہے، اور اس وزٹ کی اہمیت اس لیے بھی میری نظر میں بہت یہ اہم ہے کیونکہ انشاءاللہ مارچ 2022 میں جو او آئی سی کا کاؤنسل فارن منسٹرز کا اگلا اجلاس ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا، اور ہمیں میزبانی کا شرف حاصل ہوگا۔ تو اس میں بہت سے ایشوز جہاں ڈسکس ہوں گے، تو وہاں مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا، اور جب وہ مسئلہ زیر بحث آئے گا یقیناً یہ جو رپورٹ ہے تب تک واضح ہو چکی ہوگی، مرتب ہو چکی ہوگی، اور سی ایف ایم کے سامنے رکھی جا چکی ہوگی۔ تو اس رپورٹ کی بنیاد پر جو ڈیلیبریشنز ہیں وہ ہوں گی، اور پھر میں توقع کرتا ہوں کہ جو ہمارا یہ جو او آئی سی کا اہم اجلاس ہوگا کاؤنسل فارن منسٹرز کا، جو 1.2 ارب مسلمانوں کی جذبات کی عکاسی کرتا ہے، وہ پھر اپنی کنکلوژنز ڈرا کرے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو کنکلوژنز ڈرا کرے اس میں ٹھوس اقدامات تجویز کیے جائیں گے، جن اقدامات کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورمز پر، بالخصوص اقوام متحدہ کے فورم پر اسے مزید اجاگر کرنے کا موقع ملے گا۔ مجھے اسپیشل انوائے کو جو جموں اور کشمیر کی صورتحال ہے اس وقت، میں نے آپ کو اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور آپ کو آگاہ کیا کہ وہاں صورتحال کیا ہے، جو وہاں جبر ہے، جو تشدد ہے، جو ناانصافیاں ہیں، اس کی ایک طویل کہانی ہے، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ باخبر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ کس طرح کہ ایک جبر جاری ہے اور وہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، کس طرح کووڈ کی پینڈیمک کی سچویشن نے اس پر جبر میں اضافہ کیا کہ ہسپتالوں تک رسائی نہیں تھی، ادویات تک رسائی نہیں تھی، آکسیجن کٹس نہیں تھیں، وینٹیلیٹرز مہیا نہیں تھے، تو کس طرح جو لوگ مشکل میں تھے ان کی مشکلات میں ان 2 سالوں میں مزید اضافہ کیسے ہوا۔
میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ جو انسانی ابیوز ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے. جس مالی مشکلات میں آج جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے، اس کی کوئی نوید نہیں ہے. ایک تجزیے کے مطابق $9.5 ارب کا جو وادی کشمیر ہے، جموں و کشمیر ہے، اس کو نقصان ہو چکا ہے. ان کی جو ٹورزم ہے وہ برباد ہو گیا، ان کے جو ذرائع آمدن تھے وہ مفلوج ہو کے رہ گئے، اور اس کا اندازہ بھی ان کے سامنے ہے. اور کس طرح جو لوگوں نے 1989 آنورڈز جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کا تذکرہ میں نے بتایا. میں نے ان کو بتایا کہ کس طرح ان اقدامات سے بالخصوص جو 5 اگست 2019 کے بعد اٹھائے گئے، کس طرح ہندوستان تو سمجھتا ہے کہ انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور انہوں نے اس ریاست کو دو لخت کر دیا، بائیفرکیٹ کر دیا. وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر دی، ان کے حوصلے ماند پڑ جائیں گے. لیکن میری یہ اسیسمنٹ ہے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے، کہ جو انہوں نے کیا اور جو موقع پہ ہوا وہ اس کے بالکل برعکس ہے. موقع پہ کیا ہوا؟ موقع پہ جتنا کشمیری آج ایلینیٹڈ ہے ماضی قریب میں کبھی نہ تھا. جتنا متنفر آج ہے دلی کی سرکار سے، اور اب خود انہوں نے کہا کہ نہ صرف دلی دور ہے سری نگر سے، دل بھی دور ہیں. یہ وزیر اعظم ہندوستان کے الفاظ ہیں، میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ دل بھی دور ہیں. تو ان اقدامات نے ان دوریوں میں اضافہ کیا ہے. تو میں نے ان کی خدمت میں کچھ تجاویز بھی پیش کی ہیں. میں ان کو دہرانا، ان اقدامات جو انہوں نے اٹھائے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میں نے ان کی خدمت میں کچھ تجاویز پیش کی ہیں، اگر وہ بھی اپنے تجزیے کے مطابق، اپنی اسیسمنٹ کے مطابق ہماری بات کو ضروری نہیں ہے تسلیم کرے، خود اپنی رائے قائم کرے. اور کاش جس آزادی سے انہیں یہاں موقع میسر آ رہا ہے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا، بات کرنے کا، جانے کا، مظفر آباد جانے کا، کاش اسی آسانی سے اسپیشل انوائے سری نگر بھی جا سکتے. جس طرح میڈیا سے انٹریکٹ کر رہے ہیں آپ سے، کاش سری نگر میں بھی جو میڈیا ہے وہاں کا انڈیپینڈنٹ اس سے آپ کو موقع ملے انٹریکٹ کرنے کا، اور پھر آپ ایک تقابلی جائزہ جو ہے وہ سی ایف ایم کو پیش کر سکیں. میں انہیں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقیناً ان کی آمد سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہوں گے اور ان کی رپورٹ کے وہ منتظر رہیں گے. شکریہ. ٹھیک ہے. طبعا اوجز لنا الاجتماع اللي نحن عقدناه في غرفه رئيس الوزراء. فاول قال لنا انه يوسف الضبعي في زياره رسميه خاصه لزياره باكستان، ونحن الوفد المرافق له نشكرهم على هذه الزياره، وخاصه انهم نحن سمحنا لهم، وجاءت هذه الزياره بمهمه المنعقد اللي كانت في ميامي في 2018 المجتمع الوزاري الاو اي سي. فهم جاءوا ليتحققوا على ارض الواقع ما يحصل في كشمير وفي المناطق الاخرى. فطبعا في تقاريرهم سيكتبونها للاجتماعات القادمه التي ستعقد في مارس 22 للاجتماع السي اف ام، اللي والتقرير هذا سيشمل فيه جميع الاشياء التي هم قاموا بمعاينتها في المناطق التي هم زاروها، وخاصه الاو اي سي راقب بقرب من المناظر التي زارها، حيث زاروا مظفر آباد، زاروا رئيس الوزراء عمران خان، وزاروا وزير الصحه، وزاروا المجتمعات الدوليه، وايضا اعضاء الحريه، وايضا زاروا رئيس حقوق الانسان، وجميع الاماكن هذه قاموا بزيارتها، حيث انهم عاينوا على الوضع الانساني ان هناك 1.2 مليون مسلم يعاني بالمأساة التي يعيشها في قضية جمهورية كشمير.
وطبعا هذه الزيارة كانت هي طبعا خاصة، مبعوث الخاص قدم لنا هذه الزيارة والتي ستكون بناء مستقبل جديد للأمة الشعب الكشميري. فكما كان رئيس الوزراء مودي يقول أنه ليست دلهي أصبحت بعيدة، حتى القلب أصبح بعيدا عنها. فإذا هذا خلق 5 أغسطس فراغ كبير بين الشعب الكشميري والشباب الكشميري، حيث الكره والمنافقة صارت ضد الشعب الكشميري لمودي. والزيارة طبعا أيضا شملت على زيارة المهاجرين، وخاصة نحن أوجزنا لرئيس الوفد أنه كوفيد 19 كانت أكبر مأساة حيث كانت المعاناة في كشمير المحتلة، لم يلاقوا أجهزة التنفس، لم يجدوا أنهم الأدوية ولم يجدوا العناية الطبية الأولى، حتى جهاز التنفس لم يكن متهيئا للمعانين في كشمير المحتلة. وأخبرت عن انتهاكات حقوق الإنسان والاقتصاد، حيث أنه الاقتصاد والكشميريين 9.5 مليون خسارة اقتصادية السياحة والاقتصاد كله تدمر في كشمير الحرة، وأصبحت جميع الأشياء في كشمير جمو كشمير معطلة، وكل هذا بسبب إجراءات 5 أغسطس طبعا. وماذا حصل على المنظمات؟ أن المنظمات منعت من الوصول إلينا. نحن سمحنا للOIC تذهب إلى جمو كشمير، تذهب إلى الصحافة، تذهب إلى جميع الناس فالتقوا بهم. فهل جمو كشمير يسمح لهم أن يذهبوا إليها ويلتقوا مع الصحفيين، يلتقوا مع أعضاء الوفود الكبير، هل يواقعوا على الأرض الواقع ما يحدث؟ لا طبعا لن يسمح لهم. فطبعا هذا أصبح هو سيكون شاملا في التقرير الذي سيتم رفعه من منظمة الOIC للاجتماع القادم في مارس 22، ويكون التقرير شاملا عن ما رأوه وشاهدوه وعاينوه في المواقع المختلفة وما شاهدوا، وسينقل في التقرير القادم. تفضل المبعوث الخاص الكلمة اللي تبغاها. The floor is yours. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلاميين الكرام، شكرا أولا على حضوركم وعلى تشريفكم لهذا اللقاء للاستعراض لما قامت به منظمة التعاون الإسلامي في هذه الزيارة. السلام علیکم میرے دوستو احباب، سب لوگوں کا میں بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں اور آپ لوگوں نے اپنے ہمیں وقت سے نکالا تاکہ آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکیں ہمارے ساتھ ایشو کو، جس ایشو کے لیے OIC کا اسپیشل انوائے پاکستان آیا ہوا ہے. قد أختصر على الصحفيين والإعلاميين الحاضرين السؤال العام الذي قد يتبادر في ذهنكم. میں آپ لوگوں کو شاید ایک آپ کا جو سوال آپ لوگوں کے سب کے ذہنوں میں اس وقت ہو رہا ہوگا وہ مختصر کر کے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ما هو الهدف من هذه الزيارة؟ ہمارا کیا ہدف تھا اس زیارت پہ، اس وزٹ پہ آنے کا کیا مقاصد تھے؟ معالي الوزير ذكر أن الهدف من هذه الزيارة هو لتنفيذ قرار مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية. جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بیان کیا کہ یہ سارا کچھ وہ جو ہماری کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے سارا کچھ یہ فلفل ہوا تاکہ ہمارا وزٹ کارآمد ہو سکے. في نوفمبر 2020 اجتماع وزراء خارجية في نيامي وفريق الاتصال الذي عقد في نيويورك بحضور معالي الوزير. جو 2020 میں ہوا تھا ہماری میٹنگ کانٹیکٹ گروپ کی، اور جو کہ نیو یارک میں منسٹر صاحب نے خود اٹینڈ کی تھی میٹنگ، ان سب میں سب یہ باتوں کو اجاگر کیا گیا تھا کہ ہمیں کیوں یہ وزٹ کی ضرورت پیش آئی ہے. طلب الوزراء من المبعوث الخاص لجامو وكشمير والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية السفير طارق بقيت أن يقوموا بزيارة إلى أقليم عزاد جامو وكشمير. فورن منسٹرز آف آل OIC ممبرز گروپ کے اور ساروں کے جو ہمارے جو سیکرٹری جنرل صاحب نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہم لوگ میں اسپیشل انوائے آف آزاد جموں کشمیر کا ایشو اور ہمارے جو ہیومینیٹیرین کے ہیں امبیسیڈر طارق اس وزٹ کو کریں تاکہ ہم ساری جو ہیں ان چیزوں کو سارے جوانب سے کور کر سکیں. للوقوف على أرض الواقع لما هي عليه القضية الآن ولتحليل الوضع الإنساني والصحي. تاکہ ہم اس سچویشن کو آن گراؤنڈ دیکھ سکیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہم انالیسس کر سکیں جو ہیومینیٹیرین نقصانات ہو رہے ہیں وہاں کے لوکلز کو، لوگوں کے ساتھ کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں. وطلب من هذا الفريق أن يقدم تقرير لوزراء خارجية في إسلام آباد إن شاء الله في
مارس 2022. اور ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم پوری شامل رپورٹ تیار کریں، جو کچھ ہم نے دیکھا، جو کچھ ہم نے یہاں پہ خود معائنہ کیا، اور لمبی چوڑی رپورٹ ساری ہم فوراً منسٹریل کی جو کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوگی مارچ میں، اس میں ہم ڈیٹیل رپورٹ ان کو پیش کریں گے. وسيتضمن التقرير نتائج هذه الزيارة والتوصيات. اور اس تقریر میں شامل ہوگا پوری جو رپورٹ ہے، اس میں ہمارا وزٹ اور ہم لوگوں نے کن کن سے ملا اور سارے ہمیں کیا کیا نتائج ملے اور کیا کیا جو ریکومنڈیشن اور جو کچھ ہمیں فورن منسٹر صاحب نے کہا ہے اس میں ایڈ کرنے کے لیے ہم سب کچھ بیچ میں شامل کر کے ایک ڈیٹیل رپورٹ تیار کریں گے. وقد ذكر معالي الوزير عن وصولنا ولقاءاتنا، وبالتالي كسبا للوقت لا نعيد أن نكرر ماذا تم خلال ال5 أيام الماضية أو ال4 أيام. اور ظاہر منسٹر صاحب نے ہائی لائٹ کر دیا جو کچھ ہم نے 5 دنوں میں وزٹس کیے ہیں، اور اس لیے کہ آپ لوگوں کا میں وقت بچاؤں اور آپ لوگوں کا قیمتی وقت میں ضائع نہ کروں، میں بتا دوں کہ یہ ہمارے 5 دن کی جو بہت زیادہ فروٹفل وزٹ تھے، وہ ساروں کو ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ ہم نے اپنی رپورٹ میں شامل کیا. Thank you. We can have some questions. Please identify yourself while posing your question. Please. Excellency, first welcome to Islamabad, and it's good to know that you are on a mission, on very important mission to find the facts about prevailing situation in occupied Jammu and Kashmir. This is Mateen Haider, I represent GTV. This is your second visit. Despite your concern, condemnation, reports and everything, there is no change at the ground in Indian occupied Kashmir. So OIC represents 57 powerful Muslim countries. So despite these all statements, OIC contact group on Kashmir, these all meetings, these all concern, why there is no change in Indian occupied Kashmir? So my question now, that what strategy you will adopt, right, because OIC represents the Muslim world, to put up more pressure on India so that the current lockup could be brought to an end and there could be normalcy that could be restored. And question to Foreign Minister, despite your commitment and your government's commitment, we have recently seen a surprising thing in Pakistan, that Pakistan permitted a private Indian airline to use its airspace from Srinagar to Sharjah. Then the Foreign Ministry said it was bypassed. So who was the element, on whose pressure this decision was taken, and would you like to confirm whether the decision has been reversed, and if it is reversed, then on what grounds, on what conditions? Thank you. You can translate for the special envoy. ٹھیک ہے، بس صحیح ہے. میں بہت پہلے وہ دیتے ہیں منسٹر صاحب. دیکھیے متین صاحب، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا آپ نے اسپیشل انوائے کو کیا اور آپ نے کہا کہ کنڈمنیشن کے باوجود آپ کو کوئی خاص چینج دکھائی نہیں دیتا. میں بصد احترام ایک اور زاویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مجھے چینج دکھائی دیتا ہے، سرکار میں نہیں، عوام میں. اور وہ چینج کیا ہے؟ چینج یہ ہے کہ اگر ہندوستان نے کیا تاثر دینے کی کوشش کی کہ حالات معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں. یہ ہندوستان کا دنیا کے سامنے بیانیہ رہا ہے. جس طرح سید علی شاہ گیلانی صاحب کے جسد خاکی کو زبردستی چھینا گیا اور جو زبردستی کی گئی وہ اس بیانیے کی نفی کرتا ہے. اگر وہ حالات معمول کے ہیں تو کیا تھا؟ ایک نماز جنازہ ہی تھی نا، اور ان کی اپنا خواہش کے مطابق ان کو دفن کرنا تھا نا. کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ کیونکہ ہندوستان کی حکومت میں اتنی سکت نہیں تھی، اتنی جرت نہیں تھی، اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ جو ایک لوگوں کا ایک سمندر امڑ آتا وہ اصل جذبات کی عکاسی کرتا اور ان کے جو بیانیہ ہے اس کی نفی کرتا. ایسا وہ گھبرا گئے، اور یہ گھبراہٹ ہے جو مطابقت نہیں رکھتی ان کے بیانیہ میں اور گراؤنڈ سچویشن میں. گراؤنڈ سچویشن بہت بدل چکی ہے، بیانیہ ان کا وہی گھسا پٹا ہے، لیکن گراؤنڈ سچویشن بدل چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2،
آپ دوسری آبزرویشن لیجئے کہ ابھی میچ ہوتا ہے T20 کا، جیسے وہ فیونرل ایک انوسنٹ سی چیز تھی، ایک قضاء الہی، وفات پا گئے، جنازہ تو ہونا تھا، تدفین تو ہونی تھی. اسی طرح ایک میچ ہے ہندوستان اور پاکستان کا ہوتا ہے، اور اس میچ میں پاکستان کو کامیابی ہوتی ہے، تو وہ جو سری نگر میں جو جشن کا جو مظاہرہ ہوا جی، اس پر جو کاروائی کی گئی، سیڈیشن چارجز لگائے گئے، اس سے کیا عکاسی کرتا ہے؟ یہ عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی عوام اور سرکار دو مختلف ان کے راستے ہیں، ان کے ذہنی اور قلبی راستے مختلف ہو چکے ہیں، وہ جدا ہو چکے ہیں، جبر تلے دبے ہوئے ہیں، خاموش ضرور ہیں، لیکن ذہنی کہتے ہیں نا ہارٹس اینڈ مائنڈز کی بیٹل ہار چکے ہیں. اور آپ کے سامنے ایک پڑوس میں آپ نے دیکھا مظاہرہ کہ جب ہارٹس اینڈ مائنڈز کی بیٹل اب ہارتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے بالآخر؟ وہ آپ کے سامنے ہے. یہی ہے، کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا جو مغرب کی طرف ہوا، آج کسی کے خواب و خیال میں نہیں ہے جو مشرق کی طرف ہو سکتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، آپ نے ایئر سپیس کی بات کی. دیکھیے، وزارت خارجہ کا اگر نقطہ نظر لیا جاتا تو ہمارا تو بڑا ایک واضح موقف تھا، ہے اور رہے گا. ایویشن منسٹری کو لینا چاہیے تھا. غفلت ہو گئی. جب ہمارے علم میں آیا تو ہم نے اس پہ اس کا نوٹس لیا، اور ہماری تجویز پر اب یہ معاملہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. Special envoy. شكرا معالي الوزير. سؤال الأخ العزيز الإعلامي، ماذا تم أو ماذا تغير أو ماذا حدث وخلاف ذلك؟ آپ کا جو سوال ہے کہ کیا کچھ چینج ہوا سچویشن آن دا گراؤنڈ میں، اور کیا کچھ ہم لوگوں نے کیا اور کیا کچھ کر رہے ہیں، یا جو 75 ملک ہیں، 75 ملک کو کیا کر رہے ہیں ابھی تک، کیا کر سکتے ہیں یا کیا ہوا، اس کے بارے میں میں جواب دینا چاہوں گا. أنت تعرف أستاذ العزيز، منظمة التعاون الإسلامي هي منظمة دولية ومنظمة سياسية. آپ جانتے ہیں مائی ڈیئر فرینڈ کہ OIC جو ہے وہ پولیٹیکل اور جو پولیٹیکل ہے اس کا فورم ہے. وما يتخذه الدول، منظمة التعاون الإسلامي هي ملزمة فيه. اور جو کچھ ملک ڈیسائیڈ کرتے ہیں OIC اس کے لیے باؤنڈ ہے کہ وہ اس کو فلفل کرے. لدينا قرارات متعددة في قضية جامو وكشمير، وقرار آخر عن السلام بين عملية السلام بين باكستان والهند. ہمارے اپنے بہت سارے ہم نے ریزولوشن پاس کیے ہیں، اور خاص کر ہمارے بہت سارے ریزولوشن انڈیا پاکستان کے بارے میں بھی ہیں، اور اسپیشلی ہم لوگوں نے پیس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کے اوپر بھی ہم نے اسپیشلی بہت اہم رول کے بارے میں ایشو کیے ہوئے ہیں. والمنظمة تقوم بالتشاور باستمرار مع الدول الأعضاء في حيال تنفيذ هذه القرارات. اور ہمیشہ ہم لوگ مشاورت سے کام کرتے ہیں، جتنے بھی OIC ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے ہم لوگ نئے جتنے بھی قرارات ہیں ہم اس کو صادر کرتے ہیں. وخلق أيضا آليات جديدة لتنفيذ هذه القرارات. نئے میکانزم بھی بنانے کے لیے بھی ہم ان کو سجیشن دیتے ہیں تاکہ اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکے. ولكن نؤكد لك أننا نتطلع إن شاء الله إلى اجتماع إسلام آباد القادم. لیکن ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہوپ فل ہیں، جو آگے CFM میٹنگ آ رہی ہے مارچ میں، اس کے اوپر بہت کچھ تبدیلی أن آئے يكون گی هناك نتائج أفضل. اور بہت اچھے فروٹفل ریزلٹس حاصل ہوں گے. تھینک یو. گمبھیر صورتحال تھی، لیکن OIC کا رویہ جو ہے وہ انتہائی نامناسب تھا. تو آپ نے بھی اس میں بڑی کوششیں کی کہ OIC اجلاس بلائے، کوئی ایسا سٹیپ لے کہ جس سے پریشر بڑھے، لیکن OIC نے مایوس کیا. اب آپ کس حد تک پر امید ہیں OIC سے کہ ایک بار پھر یہ جو سٹیپ ابھی لے رہے ہیں تو اس سے آپ کو کس حد تک امید ہے کہ بہتری کی توقع ہوگی یا انڈیا پہ پریشر بڑھے گا؟ آپ نے جو فرمایا میں بصد احترام آپ سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے، جیسے کہ اسپیشل ایئر نے کہا، یہ پولیٹیکل فورم ہے. پولیٹیکل فورم جو ہوتا ہے وہ ماحول کو سازگار بنانے میں اپنا رول پلے کرتا ہے.
اور اگر آپ نے جو جون میں جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہوا او آئی سی کا جس پہ فارن منسٹرز کا اجلاس تھا، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں اور آپ یقیناً وہ آپ کو دستیاب ہو سکتا ہے، پیش کر سکتا ہوں آپ کو، اس سے زیادہ فورسفل، اس سے زیادہ واضح موقف کوئی فورم نہیں لے سکتا. ابھی جیسے کہ اسپیشل انوائے کہہ رہے تھے 23 ستمبر 2021 میں نیو یارک میں تھا اور پاکستان ہاؤس میں نیو یارک میں نے سب وزراء خارجہ کو دعوت دی، وہ تشریف لائے اور ہمارا او آئی سی کانٹیکٹ گروپ کا اجلاس ہوا صبح کے وقت، الگ صبح ناشتے پہ. اس کے بعد جو گفتگو ہوئی اور جس پہ وزراء خارجہ نے خود وہ تشریف لائے، پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کے بعد جو ایک جوائنٹ کمیونیکے سامنے آیا وہ بھی او آئی سی کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اب یہ جو 2 وزٹ ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں دس از اے بلڈ اپ انشاءاللہ ٹو دی او آئی سی سی ایف ایم دیٹ ول ٹیک پلیس ان مارچ 2022. ہم پر امید ہیں او آئی سی کا ایک اہم فورم ہے اور اقوام متحدہ کے بعد دوسرا بڑا فورم ہے. تو جب یہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، آپ کو تقویت دیتا ہے، جب اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ آتی ہے، 18 میں آتی ہے، 19 میں آتی ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ تیسری آنی چاہیے، تو اٹ ایڈز اپ ٹو واٹ وی آر سیئنگ. تو کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور یہ انشاءاللہ ایک کاوش ہے جو جاری ہے. اور دوسری دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑی آپ کو کامیابی ہوئی ہے نا، مجھے اجازت دیجیے کہنے کی، ہندوستان کا جو بیانیہ تھا جسے ایک وقت میں خاصی مقبولیت حاصل ہو گئی، جناب یہ تو سب کچھ لائن آف کنٹرول کے اس پار سے ہو رہا ہے. یہ تو وہاں سے گھس بیٹھیے آتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، اور اگر پاکستان وہ شرارت بند کر دے تو یہاں تو مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے. آج اس بیانیے کی نفی ہو گئی. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی فینسنگ بھی ہو چکی ہے اور ایک سب کچھ آپ کے پاس جو آپ نے موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی آپ نے وہاں جو سینسرز لگا دیے، سب کچھ لگا دیا، تو اب وہ امکان نہیں ہے. اب جو رائزنگ ہو رہی ہے، اب جو آواز اٹھ رہی ہے، یہ انڈیجنس ہے. اور یہ جو تھا نا دہشت گردی سے منسوب کرنا تحریک خود ارادیت کو، اس کا نفی ہونا اور یہ ایک ہونا کہ ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہا ہے، ایک ہندوتوا سوچ مسلط کر دی گئی ہے، وہ سیکولر انڈیا دفن ہو گیا ہے، ایک آر ایس ایس کی سوچ کا انڈیا ابھر گیا ہے، یہ بہت بڑی ایک کنورژن ہے اور اس کو انشاءاللہ ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. Right side, please. Thank you, sir. This is Zargun Shah from Geo Television. My question is for the OIC Special Envoy. Sir, as our Foreign Minister pointed out that Pakistan wishes that India allows your delegation to visit illegally occupied Kashmir. So my question is, to what extent the OIC has been interacting with India in this regard? Thank you. إلى أي مدى اتصلت الأو آي سي لأنه يسمح لها الوفد الأو آي سي لزيارة جمو وكشمير وتروح تطلع على أرض الواقع؟ شكرا على سؤالك. شكر گزار ہوں آپ کا. القرار عندما ترجع إلى القرار ستجد أن هناك دعوة إلى أن يقوم وفد من منظمة التعاون الإسلامي إلى زيارة الإقليم المحتل. هذا واضح واتخذه وزراء الخارجية ولا يوجد تحفظ عليه. في جولاي الماضي في شهر 7 2021 قام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمقابلة السفير الهندي في المملكة العربية السعودية، قابلوا في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وقام بتسليمه القرارات التي صدرت من وزراء خارجية الدول الإسلامية تجاه هذه القضية، ومن ضمنها الدعوة إلى السماح إلى البعثة، وما زالت الاتصالات متواصلة إن شاء الله. شكرا.
سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے, مگر رہ گیا ریگارڈنگ جو ڈیسیجنز وغیرہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ OIC کا ڈیسیجن بڑا کلیئر ہے اور اسٹینڈ ہمارا بالکل واضح ہے, اور خاص کر جو منسٹریل میٹنگ جو ہوئی تھی ریسنٹلی اس جولائی 2021 میں, اس میں بالکل ہم لوگوں نے اپنی جو آواز اٹھائی وہ بالکل واضح طور پہ تھی. اور جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم وزٹ کریں ادھر OIC کا گروپ جو جموں کشمیر میں جو, اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہمارا جو OIC کا جو سیکرٹری جنرل ہے انہوں نے کال آن کی امبیسڈر آف انڈیا ٹو جدہ, اس کو بلا کے اس کو لیٹر ہینڈ اوور کیا جو کچھ وہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں, اور اس نے جو سارے ہمارے ریزولوشنز ہیں ہم نے ان کو ہینڈ اوور کیے جو کہ ایشو ہوئے ہوئے ہیں OIC کے ہیڈ کوارٹر کے آفس سے, اور جتنے بھی ہمارے OIC کے ممبر گروپ کے ہیں, اور ہم لوگوں نے ان کو لیٹر دیا ہوا ہے تاکہ ہمیں الاؤ کیا جائے تاکہ ہم وہ جو ہے جموں اینڈ کشمیر وزٹ کر سکیں اور ہم دیکھیں. اور ابھی تک یہ ہم لوگ چل رہے ہیں, کوششیں ہماری جاری ہیں کہ ہمیں الاؤ کیا جائے تاکہ ہم وہاں جا کے دیکھ سکیں. One question from here. جی شہزاد حسن رضا سر, میرا سوال آپ سے ہے کوشش صاحب سے کہ آپ نے پاکستان کی جو غیر ممالک دورے کیے ہیں, پاکستان کی ہر سطح پر آپ نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی. اب بات یہ ہے کہ OIC کا جتنے بھی اس میں شامل ممالک ہیں وہ اس کشمیر کے اوپر جو ہے اس کے اوپر تحفظات ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ OIC کے جتنے ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جارحیت کر ہے؟ اگر ایسی بات ہے, مقبوضہ کشمیر میں تشدد کر ہے, جارحیت کر ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر OIC یہ سمجھتی ہے کہ ایسا ہے تو پھر سفارتی سطح پر بھارت کے ساتھ کوئی کنڈیشنل کیوں نہیں کیا جاتا کہ یا اس کے ساتھ کوئی بائیکاٹ یا کوئی اس طرح تجارت کے جو معاہدے وہ منسوخ کیے جائیں؟ تو بیانیے تو بہت ہوتے ہیں, مذاکرات تو بہت ہوتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کنڈیشنل ہونا چاہیے؟ تھینک یو. دیکھیے ہماری تو کوشش ہوگی کہ OIC جتنا ٹھوس موقف اختیار کرے اتنی ہماری حوصلہ افزائی ہوگی, کشمیریوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. سب سے اہم قوت کشمیری ہیں, ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. اب دیکھیے ایک کنسنسس بلڈ کرنا ایک ملٹی لیٹرل فورم پہ آسان نہیں ہوتا. جستجو ہوتی ہے, کوشش کی جاتی ہے, اور پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے سب کی اوپینین کو سن کر ایک راستہ نکالنا ہوتا ہے. مقصد ہے کہ آپ نے ایک متفق کا آواز کو اجاگر کرنا ہے. ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سے ممالک ایسے ہوں جو آپ تجویز فرما رہے ہیں اس سے ذہنی مطابقت رکھتے ہوں, اور کچھ ایسے ہوں جو سمجھتے ہوں کہ نہیں یہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. تو اس سے OIC کو تقسیم کرنا مقصود نہیں ہے, اس سے ہمارا جو بڑا مقصد ہے وہ حل نہیں ہوگا. بتدریج آگے بڑھنا پورے ایک متفقہ رائے سے, اس سے میں ہی ہماری بہتری ہے, کشمیریوں کی بہتری ہے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بلڈ کر رہے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ کوئی دنیا کا ایک مسئلہ نہیں ہے, دنیا کے جتنے مسائل ہیں اور پیچیدہ مسائل ہیں ان میں ایک جسے کہتے ہیں نا انکریمنٹل پروگرس ہوتی ہے. یکلخت ہو جائے تو نتھنگ لائک اٹ, پر ایسا ہوتا نہیں ہے. اور ڈپلومیسی جو ہے اس کا کام ہوتا ہے مسلسل چپ ان کرنا, مسلسل جسے کہتے ہیں نا, جسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, جو ایک اسکلپچر جو ہوتا ہے بنتا ہے وہ ہلکا 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 جو ہے نا وہ کوریدتے رہنے سے بنتا ہے. تو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ کشمیر مؤثر طریقے سے کوریدا جا رہا ہے, اور ہندوستان آج اس مسئلے پر جو پاکستان کو دفاعی پوزیشن میں رکھا ہوا اس نے رکھنے کی کوشش کرتا تھا, آج وہ چھپتا پھر رہا ہے. پیچھے دیجیے رائٹ سائڈ پہ. تھینک یو سر. نوید صدیقی ڈان سے. سر قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر سب سے بڑا دنیا کے تک ملٹرائز زون ہے, اور یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ مزید ہزاروں کی تعداد میں پیرا ملٹری ٹروپس وہاں پر بھجوا دیے گئے ہیں. اس کے اوپر